اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے 3400-3500 روپیہ اور اس کو ریٹ مل رہا ہے 2100-2200 روپیہ. ہماری ڈیمانڈ ہے 4000 روپے. میں حکومت وقت کو 2 دن اور دے رہا ہوں, 14 تک اعلان کر دو ورنہ کاشتکار ہزاروں میں آئیں گے. ہم سے گندم کس نے کاشت کروائی؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے, جس نے یقین دلوایا کہ میں کاشتکار بھائیوں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں, تمہارا نقصان نہیں ہونے دیں گے. مریم نواز تمہارا بھائی لٹ گیا, خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں لٹ گیا وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئیے پہلے ویڈیو دیکھیں پھر بات کریں. اچھا, اب انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا کیونکہ نام لیا ہے تو ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ نے اس پہ جو بات کی تھی, میرا خیال ہے پچھلے سال بات کی تھی, وہ کیا کی تھی ذرا سن لیں. آپ گندم اگائیں بغیر کسی خوف کے اگائیں, کسی ڈر کے بغیر اگائیں, آپ کی پروفٹ انشاءاللہ تعالیٰ میری ذمہ داری ہے. کسانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ بھی جب کسان سے فیلڈ میں جا کے بات کریں تو آپ ضرور اس کو یہ کہیں کہ بے دھڑک گندم لگائے. میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہونے دوں گی. اس پر جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے رسپانس دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمہ بٹ صاحبہ, جو کہ چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل اسسٹنٹ ہیں فار پرائس کنٹرول, اور اس کے علاوہ یہ جو زرعی مصنوعات ہیں, ایگریکلچرل کوموڈیٹیز, ان کی پرائسز کے بارے میں بھی وہی دیکھتی ہیں ان معاملات کو. سلمہ بٹ صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے, یہ جو آج کسانوں کے نمائندے کی طرف سے ایک بہت ہی پرسوز انداز میں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر 14 اپریل تک گندم کی قیمت 4000 روپے فی من نہ ہوئی تو پھر ہم احتجاج پہ مجبور ہو جائیں گے, اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد صاحب آپ کا. پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے جو احتجاج کی کال دی ہے کس بنیاد پر دی ہے. ان سے پوچھیں, آپ ہی پوچھ لیں کہ ابھی تک انہوں نے کسی بھی حکومتی ادارے سے, کسی حکومتی نمائندے سے کوئی رابطہ کیا, کوئی اپنی سفارشات سامنے رکھی, کوئی ڈسکشن کی, کوئی راؤنڈ آف جو ہوتا ہے ٹاک ہوا؟ اگر تو انہوں نے کہیں پہ نہ یہ کسی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں کسی کو ملے ہیں, نہ وزیر ایگریکلچر سے میں نے کنفرم بھی کیا نہیں ملے. میں پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ کو دیکھ رہی ہوں, ہمارے ساتھ بھی انہوں نے رابطہ نہیں کیا. حکومت کے کسی فورم پہ, جو فورم تھا رائٹ, جہاں پہ جا کر ان کو بات کرنا چاہیے تھی, ملنا چاہیے تھا, اپنا کنسرن شو کرنا چاہیے تھا, وہاں پہ انہوں نے بالکل رابطہ ہی نہیں کیا ابھی تک. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ نے اگر کوئی سفارشات رکھنی ہو کسی نے بھی, کیا آپ وہ چیئرنگ کراس پر جا کر رکھیں گے یا آپ وہ ایک پریس کانفرنس کر کے رکھیں گے تو وہ سفارشات ہوں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, جہاں تک آپ گندم کے موقف پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل وزیر اعلیٰ نے جس طرح سے کہا کہ وہ کسان کا تحفظ کریں گی تو وہ منوان اپنے اس سٹانس کے اوپر آج بھی کھڑی ہیں. میں آپ کے ساتھ تھوڑے سے حقائق شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کو جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو جو ٹارگٹ دیا گیا تھا گندم اگانے کا, وہ تھا 16.5 ملین ایکڑ کے اوپر. تقریباً 1 کروڑ جو ہے نا 50 لاکھ ایکڑ پر گندم اگانی تھی, جو کہ مکمل بھی کیا گیا, اپنا ہدف پورا کیا گیا. اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, فلمز ہے یا ہماری جو کراپ رپورٹنگ ایجنسی ہے یا فیڈرل ایجنسیز ہیں, اسپارکو ہے, سب نے اس کی تائید بھی کی کہ یہ 16.3 ملین ایکڑ سے زیادہ اگائی گئی ہے. ابھی اس کی ہارویسٹنگ کا ٹائم شروع ہوا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ سندھ میں جیسے ہم سے پہلے ہارویسٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً 50% وہاں پہ ہارویسٹنگ ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے سال بھی ہم نے جو پنجاب نے اس میں لیڈ کیا تھا کہ گندم کی پروکیورمنٹ سے باہر آئے تھے, پہلا یہ قدم اٹھایا گیا تھا. اس کے بعد بھی بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائی تھی کہ پتہ نہیں کسانوں کا استحصال ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں, کسان نقصان میں چلا جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ پورا سال کسان بھی نقصان میں نہیں گیا, آٹے کی قیمت بھی کم ترین رہی اور سٹیبل رہی. روٹی کی قیمت بہت زیادہ نیچے آئی, کم رہی. آپ نے ایون رمضان کے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہاں پہ آٹے کی لائنیں لگی ہوتی تھی. آپ نے پورا سال کہیں پہ آٹے کی لائنیں نہیں دیکھی ہوں گی, کیونکہ آٹے کی قیمت جو مارکیٹ میں وہ سٹیبل رہی ہے. وہ اسی لیے رہی کہ گندم کی جو قیمت تھی وہ سٹیبل تھی. دوسری طرف اس دفعہ جو ہماری پالیسی ہے, جو فیڈرل پالیسی جو پورے ملک کے لیے ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے گندم کی قیمت نہیں دینی, پروکیورمنٹ نہیں کرنی اور انڈیکیٹو پرائس بھی نہیں دینی. اور یہ سب پہ لاگو ہے. آپ نے جیسے میں نے بات کی کہ سندھ کی 50% گندم کٹ چکی ہے, لیکن نہ کوئی کسی نے پروکیور کی ہے وہاں پہ, نہ کوئی قیمت دی ہے. اور وہاں پہ کوئی کسان اس طرح آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو گندم کی قیمت کو ڈی ریگولرائز کر رہی ہیں,
جی ہم لوگ اس کی ظاہر بات ہے گندم کی قیمت کی ڈی ریگولرائزیشن کی پروسیس پچھلے سال سے شروع ہو چکا ہے. پچھلے سال بھی پروکیورمنٹ نہیں ہوئی تھی. اور دوسری جانب اس کے جو ابھی یہ جو دے رہے تھے شماریات کے کتنے خرچے آئے, دیکھیں میں تو ہم کسانوں کی اگر نہ ہو یہ حکومت پرو کسان نہ ہو وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکومت, تو وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے آلریڈی سائن کیا ہوا ٹاسک ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو بھی اور پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو بھی, ہم پرائیویٹ سیکٹر جتنا بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, فلور ملرز ہیں, گرین لائسنس ہولڈرز جتنے بھی پنجاب کے اندر ہیں, ان کے ساتھ ہم پچھلے 2 دن سے مشاورتی عمل کے اندر شامل ہیں. ہم متعدد ان سے ملاقاتیں کر چکے ہیں, ہم ان کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں, ہم ان کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں تاکہ فارمر کو اچھی پرائس ملے, فارمر کو خواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور یہ آلریڈی عمل جاری ہے, اس کا نتیجہ بہت جلد آپ کے سامنے بھی آئے گا. دوسری جانب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر مریم نواز پرو کسان نہ ہوتی تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو پچھلے جب یہ اگانے کا ٹائم تھا تو اس ٹائم پہ 6.5 لاکھ کسان کو کسان کارڈ دیا گیا, جس 6.5 لاکھ کسان کارڈ پہ 52 ارب روپے کی خرید بائنگ ہوئی, جس میں کھاد خریدا گیا, بیج خریدا گیا, پیسٹیسائڈز خریدے گئے. اور آپ اگر گزشتہ 4-5 سالوں کے ساتھ موازنہ کریں پنجاب کے ایگریکلچر بجٹ کا, جو کہ 47 ارب سے اٹھا کر 72 ارب کیا گیا مریم نواز شریف کے دور میں اس سال, اور اس کے اندر ابھی جو 400 ارب کے جو لون دیے گئے کسان کو وہ میں شامل نہیں کر رہی. 9,500 کسان جو ہے جس کو ٹریکٹر دیا گیا پچھلے 1 سال کے اندر, جس کے لیے ہم لوگ ایگری مالز بنانے جا رہے ہیں جہاں پہ ایک چھت کے نیچے کسان کو ساری سہولتیں دیے جا سکیں, سولر ٹیوب ویل جو متعارف کرائے گئے ہیں. اس کے علاوہ ڈی اے پی جو استعمال ہوتی ہے اس کی قیمت پچھلے 1 سال میں 1,000 روپیہ فی بیگ کم ہوئی ہے, اور جو یوریا ہے اس کی قیمت میں 700 روپیہ فی بیگ کمی آئی ہے. اور جو سیڈ تھا, جو پنجاب سیڈ کارپوریشن کا سیڈ تھا ویٹ کا, وہ 1,000 روپے سے زیادہ کم قیمت پر مریم نواز شریف نے ہی کروا کر کسانوں کو دیا تھا کہ وہ اس کی کم قیمت لاگت کم ہو. اچھا. یہ سارے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جو سٹیپس لیے گئے, اگر مریم نواز سیریس نہ ہوتی کسان کے بارے میں تو ہم ایسا کیوں کریں, پالیسی یہ نہ ہوتی, پھر بجٹس ڈبل نہ ہوتے اور پھر یہ ساری فیسیلیٹیز نہ دی جا رہی ہوتی. اچھا, آپ نے جو ڈی ریگولرائزیشن کا ذکر کیا تو اس پہ بھی جو خالد کھوکر صاحب نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, ذرا اس کو بھی سن لیں پلیز. حکومت اگر اس کو ڈی ریگولائز کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم حاضر ہیں. پھر یہ ہوگا ڈی ریگولائز پھر صحیح نیت سے ہو, پھر حکومت اعلان کرے کہ ہم آٹے کا روٹی کا ریٹ طے نہیں کریں, پھر ہماری قسمت. پھر یہ ہوگا کہ کسی سال ہماری 2,500 بکے گی, پھر کسی سال 8,000 بھی جائے گی. تو سلمہ بٹ صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ڈی ریگولرائز کرنا ہے تو بالکل کریں, لیکن پھر آپ روٹی کی قیمت پھر حکومت مقرر نہ کریں. اچھا, ابھی اس سال بھی آپ نے 2 دن پہلے, میں آپ آتی ہوں اس کی طرف بھی, آپ دیکھیں پچھلے ابھی 2 دن پہلے بھی جو وزیر اعلیٰ کا جو بیان آیا وہ یہی آیا کہ ہم اس کی جو فری موومنٹ آف جو ہے ٹریڈ اس کی فری ہے, انٹر ڈسٹرکٹ بھی اور انٹر پروونشل بھی, اس کے اوپر کوئی ممانت نہیں ہے جو گندم کی ہے. اور ہم نے تو آلریڈی یہ کسان کی کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے کیا ہے نا, اور ہم کسی طرح کی اس کا کی قدغن میں نہیں جا رہے ہیں. اور رہی بات کہ روٹی سستی کرنی ہے تو دیکھیں یہ حکومت کا بہت بڑا بینچ مارک ہے. پنجاب کی دیکھیں 14 کروڑ عوام بھی ہے, جہاں پہ 1,500 2,000 چند ہزار کسان ہیں, تو وہاں پہ 13-14 کروڑ عوام بھی ہے. اس کی روٹی بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ہم اس کو روٹی سستی رکھنے کے لیے, جیسے اب ہم چاہتے ہیں کہ کسان کا نقصان نہ ہو, اور ہم فلور مل انڈسٹری کو اور پرائیویٹ انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنا چاہتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے, اسی طرح 14 کروڑ عوام کی روٹی کے تحفظ کے لیے ہمیں جو اقدامات اٹھانے پڑیں گے ہم اٹھائیں گے, وہ کیوں نہیں اٹھائیں گے. اور دوسری بات یہ جو انہوں نے بھی آپ دی کہ انہوں نے کہا کہ 4,000 روپے خرچ آ رہا ہے یا 3,400 روپے خرچ آ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ تو جب گندم بکتی ہے نا اس کے ساتھ حامد بھائی اور بہت سی چیزیں بکتی ہیں, اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں, توڑی بھی بکتی ہے پر من, جس کو آج تک ابھی کاؤنٹ فار نہیں کیا گیا. یہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں ساتھ اس کے جو بکتی ہیں اس کو ڈالا نہیں جاتا اس کے اندر. ہم تو اس, اور ویسے بھی جو خرچہ ہے نا, میں خود جب سے اس فیلڈ میں آئی ہوں میں ان چیزوں کو جا کر فیلڈ میں جا کر جانچنے کی کوشش کرتی ہوں. اور جو ٹھیکہ بھی ہوتا ہے نا, جس زمین کا 80,000 روپے ٹھیکہ ہوتا ہے اس میں سال کی 2 فصلیں لگتی ہیں, اور جس زمین کا ٹھیکہ 1,20,000 یہ بتاتے ہیں نا, یا 1 لاکھ سے اوپر, اس پہ سالانہ 3 فصلیں لگتی ہیں. تو اس کو آپ نے 3 فصلوں پہ ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے, یا 80,000 کو 2 فصلوں پہ 6 مہینے پہ اس کو ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز ہیں, بہت ساری انٹریکیسیز ہیں. ان سے پوچھیں کہ یہ بہت ساری چیزیں جو بیچتے ہیں گندم کے ساتھ, کٹائی کرتے ہیں, جس میں توڑی سب سے بڑی ہے, یا اپنے لیے رکھتے بھی ہیں جانوروں کے استعمال کے لیے, لائف سٹاک کے لیے, اس کو جو فیڈ ملرز کو بھی جو یہ دیتے ہیں, جو سٹوریج میں جاتی ہے, وہ ساری کاؤنٹ فار نہیں ہونی چاہیے, لیکن اب کبھی کاؤنٹ فار نہیں ہوئی. اس طرح کی بہت ساری ایسی بچت کی جگہ ہیں جو کبھی کاؤنٹ فار نہیں ہوتی. اور صرف اور دوسری طرف مجھے بتائیں, کیا گندم ایک واحد وہ ہے فصل ہے جو اگائی گئی ہے جو کاٹی جا رہی ہے؟ مکئی نہیں لگی,
मकई की हार्वेस्टिंग नहीं हुई, कभी किसान आया सड़क पे? चावल नहीं लगता, चावल की हार्वेस्टिंग हुई, कोई किसान आया सड़क पे? यहाँ पे सरसों की हार्वेस्टिंग हुई, किसान आया सड़क पे? आलू की हार्वेस्टिंग हुई, किसान आया सड़क पे? सारी फसलों को अमन तरीके से चल रही हैं, सबको प्रॉफिटेबल जा रही हैं, और किसी का ह्यू एंड क्राई हमें देखने। गन्ना जो है उसकी इस दफा कीमत नहीं दी गई, कोई किसान आया सड़कों पे, कुछ नहीं हुआ। तो गंदम बेसिकली अभी इसका मतलब ये है कि अब आपकी इनसे बातचीत का कोई इम्कान नहीं है। भाई हम बातचीत तो वो उन्होंने कोई राबता किया हो, कोई कोशिश की हो, आगे से उनको रिस्पॉन्स ना मिला हो, तो फिर तो आप कहें कि क्या बातचीत की गुंजाइश, वो सुबह आ जाएं, सर आंखों पे अभी आ जाएं, सुबह आ जाएं, कब आना चाहते हैं। दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ, बेसिकली आपके प्रोग्राम में भी मैंने एक बात सुनी जिसमें वो ये कह रहे थे कि अभी उमर यूसुफ बैठे हुए थे कि गंदम बहुत बड़ा मसला है। बेसिकली गंदम मसला नहीं है, ये वो लोग मसला बनाना चाह रहे हैं जो खुद कुछ कर नहीं सके। पंजाब के अंदर 1200 अरब रुपए डेवलपमेंट मंसूबों में अब तक एक साल में मरियम नवाज शरीफ साहिबा खर्च कर चुकी हैं, क्योंकि एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में कहीं पे कोई नुक्स निकालने की कोई चीज नहीं मिली, बाकी फसलों में नुक्स निकालने की कोई गुंजाइश नहीं मिली, लिहाजा गंदम को सामने रख के लोगों कुछ चंद लोगों को आगे लगा दिया हुआ है, जिन्होंने कभी आज तक हुकूमत से राब्ता ही नहीं किया, हुकूमत से कभी पूछा ही नहीं, बात ही करने की कोशिश नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा भट्ट साहिबा। और अगर खालिद खोखर साहब ने इस तरह की गुफ्तगू सुनी है तो हो सकता है कि कुछ बातें सलमा भट्ट साहिबा की आपको अच्छी ना लगी हों, लेकिन मुनासिब होगा कि आप उनसे रब्ता करें। और वो कह रही हैं जी कि हम आपके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, सारा आंखों पे का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, तो बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। कल का दिन अभी आपके पास है, अगर फिर आपका मामला तय नहीं होता तो फिर एहतजाज करना आपका हक